السلام علیکم. یہ ہمارا ایک ساتھی ہے عبد الرحمان، یہ جنرل سیکرٹری ہے قرآنی انقلاب کے. قرآن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ذرا غور سے سنیں. تو شکریہ جی. میں آپ سے مخاطب ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت ہے میرے پاس، سورۃ بقرہ کی 170 نمبر آیت ہے. تو میں ذرا اس پر روشنی ڈالوں گا. تو قرآن نے یہ کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب وفی الرقاب اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء حین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تو قرآن نے پہلے جو بات کہی تھی میں نے یہ آیت آپ کے گوش گزار کر دی ہے. تو قرآن نے کہا کہ یہ ھدی للمتقین ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہی متقون آ گیا. یہاں بھی یہاں کہا ہے کہ یہ ہدایت جو ہے، قرآن جو ہدایت دیتا ہے، جو متقون ہونا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اس جنجال سے بچانا چاہتا ہے، اس ظلم سے بچانا چاہتا ہے، اس جہنم سے بچانا چاہتا ہے. ایک جہنم دنیا میں، ایک جہنم ہمارے لیے آ گئے، کیونکہ ہم نے قرآن کا نظام نافذ نہیں کرنا تو جہنم تو ہمارے لیے ہے. یہ جہنم بنا ہوا ہے، پوری دنیا جہنم بن گئی ہے. جب قرآن کا نظام نہیں آئے گا تو جہنم تو بنے گی، صاف بات ہے. تو بہرحال انہی کو قرآن نے ظالم کہا ہے. میں نے پچھلے بیان میں بھی کہا تھا، ابھی پھر گزارش کر رہا ہوں. تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق. قرآن کہتا ہے یہ نیکی ویکی نہیں ہے. کون سی؟ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف کرو، یہ نیکی ویکی نہیں. قرآن نے اس کا انکار کر دیا. یعنی نہ مشرق کو کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کوئی مغرب کو ہے، نہ شمال کو ہے، نہ جنوب کو ہے، نہ یعنی کسی سمت کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت کیا ہے، متقون کیا ہے، متقین کیا ہے، ایمان کیا ہے. قرآن کس کو ایمان کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ولکن البر، لیکن برا یہ ہے، نیکی یہ ہے، یعنی اسلام کی روح یہ ہے، بنیاد یہ ہے. ولکن البر ان تولوا، ولکن البر، لیکن برا یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا. تو یہ دعوے سے ایمان نہیں بنتا. ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو سارا جہان کہتا ہے اللہ ایک ہے. کون کہتا ہے دو خدا ہے؟ تو خدا تو ایک ہی ہے. تو بہرحال ایمان لانے کا مقصد ہے کہ اس کے نظام کو نافذ کرنا ہے. والیوم الآخر، وقت قیامت پر ایمان لانا ہے. والملائکہ، فرشتوں پر. والکتابہ، کتابوں پر جو کتابیں پہلے گزری ہیں. والنبیوں، نبیوں پر. وآتى المال علی حبہ، اور اپنا محبوب مال جو ہے اس کو خرچ کرنا ہے. کہاں؟ ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں میں. والیتامہ، جو یتیم ہیں، مسکین ہیں. وابن السبیل، مسافر ہیں. سائلین، جو سوال کرنے والے ہیں. وفی الرقاب، جو قیدی ہیں. واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اس نظام کو نافذ کرنا ہے بھائی. قرآن پورے میں کہیں اقرأ بالصلاۃ آپ کو نہیں ملے گی. جو قرآن کی زبان کو سمجھتا ہے، میں ان سے خاص کر مخاطب ہوں. میں نے کوئی آدمی یہ دکھا دے کہ یہ اقرأ بالصلاۃ لکھا ہوا ہے، یہ صلاۃ کو پڑھنا نہیں بھائی. صلاۃ کو تو قائم کرنا ہے بھائی. قرآن کہتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. جہاں پڑھنا ہے وہاں اقرأ کا لفظ استعمال کیا قرآن نے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہیں کچھ کہتا ہے، کہیں کچھ کہتا ہے. کہیں یہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنا کرو. تو مطلب یہ ہے کہ جب پڑھنے کا ذکر آتا ہے تو قرآن قارا کا لفظ بولتا ہے، جب قائم کا لفظ آتا ہے تو اقامہ کا لفظ بولتا ہے. تو لازمی بات ہے، نماز کو قائم تو نہیں ہوتی، نماز تو قائم پڑھی جاتی ہے نا. یہاں تمام تو لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ایسے ہی نا. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام کو قائم کرنا ہے. یہ قرآن کے نظام کو کرنا ہے. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم. زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ 2.5% نہیں ہے بھائی. یہ پورے قرآن میں 2.5% آپ دکھا دیں مجھے، میں ان کو سلام کروں گا. جب قرآن نے وراثت کے بارے میں تمام تفصیلیں بتا دیا، اس کو اتنا حصہ دینا ہے، اس کو اتنا حصہ دینا ہے، تو 2.5% کیوں نہیں قرآن بتا سکا؟ یا 2.5% علیحدہ کہیں سے لانا تھا؟ تو بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی. آپ سوچیں سمجھیں غور کریں. زکوٰۃ کا معنی ہے نشو و نما دینا، بنیادی طور سے اٹھانا اور منزل مقصود تک پہنچانا ہے بھائی. یہ اس کی تزکیہ نفس ہے. یہ زکوٰۃ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ نے بنیادی طور پر، جیسے کہ
ہم اپنے پیڑ کی نشوما کرتے ہیں، ہم اپنی فصلوں کی نشوما کرتے ہیں، پہلے بیج ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی لگاتے ہیں، پھر ساری کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ ساری زکوٰۃ ہو رہی ہے۔ تو آپ نے زکوٰۃ کا نظام نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ نے ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا نظام لے آؤ جس میں تمام لوگوں کا رزق مساوی ہو جائے، تمام لوگوں کو برابر حقوق ملنے شروع ہو جائیں۔ یہی قرآن کا دعویٰ ہے۔ جب دعویٰ کرو گے، جب تم وعدہ کرو گے تو وَإِذَا عَاهَدُوا اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ تو یہی وعدہ خدا کے ساتھ ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، کوئی آدمی سوال کرے 0306 980 21 33 عبد الرحمان۔ تھینک یو جی، مہربانی۔